حضرات، لفظوں کو اپنے محسوسات کے ذریعے غزل کے لفظ ترتیب کو مکمل شاعری بنانا اس شاعرہ کا کام ہے جس نے گزشتہ 30 سالوں میں اپنی شاعری کے ذریعے یہ منوا لیا کہ اگر پاکستان میں پروین شاکر اچھے شعر کہہ سکتی ہیں تو ہندوستان کے معاشرے میں اور اپنے ماحول کے ارد گرد اور اپنے گھر آنگن کی زندگی میں میرے بھی افکار و خیالات کچھ کم نہیں ہیں۔ اس شاعرہ کا نام ہے ڈاکٹر نسیم نکھت، اور میں بہت ہی ادب سے اور بہت ہی گزارش کر رہا ہوں ان کو تشریف لائیں اور اسی محبت سے حضرات آپ سنیں۔ محترمہ ڈاکٹر نسیم نکھت صاحبہ تشریف لائیں۔ حضرات، سب سے پہلے میں بھلو بھائی، ویاس بھائی اور ششی کانت بھائی کی بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے سامعین کے سامنے مجھے روبرو ہونے کا موقع دیا۔ میرے خیال سے 2 دہائیاں کم سے کم ہو گئی ہیں، 25-26 سال سے میں مشاعروں کی دنیا میں ہوں، اور ایک بار صرف میرا یہاں 2 بار آنا ہوا، وہ بھی بہت عرصہ قبل۔ تو میرے خیال سے جو بھی سناؤں گی میں آپ کے لیے تو بالکل نیا ہی ہوگا۔ میں چند اشعار یہاں سے اپنی بات شروع کرنا چاہتی ہوں۔ اتنے خوبصورت شعر آپ لوگ سن رہے ہیں اور اس طریقے سے آپ نے سب کو سنا ہے کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتی ہوں شعر اگر اچھا ہوتا ہے تو اپنی داد خود حاصل کر لیتا ہے، اس کے لیے کچھ کہنے کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہاں سے شروع کر رہی ہوں کہ غالب کا رنگ میر کا لہجہ مجھے بھی دے، غالب کا رنگ میر کا لہجہ، غالب کا رنگ میر کا لہجہ مجھے بھی دے، لفظوں سے کھیلنے کا سلیقہ مجھے بھی دے، لفظوں سے کھیلنے کا سلیقہ مجھے بھی دے، تیری نوازشیں ہیں ہر ایک خاص و عام پر، تیری نوازشیں ہیں ہر ایک خاص و عام پر، دریا ہے تیرا نام تو قطرہ مجھے بھی دے، واہ 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 واہ، دریا ہے تیرا نام تو قطرہ مجھے بھی دے۔ اور یہاں سے اپنی بات شروع کرنا چاہتی ہوں غزل کے لہجے میں کہ شاخ کو جھکنا ہی پڑتا ہے، شاخ کو جھکنا ہی پڑتا ہے، کیا غزل اٹھائی، ثمر جیسا بھی ہو، شاخ کو جھکنا ہی پڑتا ہے، ثمر جیسا بھی ہو، اہمیت ہے صرف سائے کی، شجر جیسا بھی ہو، اہمیت ہے صرف سائے کی، شجر جیسا بھی ہو، شجر جیسا بھی ہو، تم بہت اچھے ہو، دنیا خوبصورت ہے تو کیا، تم بہت اچھے ہو، دنیا خوبصورت ہے تو کیا، لوٹ کر واپس وہیں جانا ہے، گھر جیسا بھی، بہت اچھا ہے، لوٹ کر واپس وہیں جانا ہے، کیا کہنے بھائی، گھر جیسا بھی ہو، لوٹ کر واپس وہیں جانا ہے، گھر جیسا بھی ہو۔ اور آپ کی ان خوبصورت سماعتوں کی نظر یہ شعر، ساتھ چلنا مصلحت بھی اور مجبوری بھی، ساتھ چلنا مصلحت بھی اور مجبوری ساتھ بھی ہے، کیا چلنا عورت بول رہی تھا، مصلحت بھی اور مجبوری بھی ہے، اور مجبوری بھی ہے، راستہ تو کاٹنا ہے، ہم سفر جیسا بھی ہو، کیا کہنے، راستہ تو کاٹنا ہے، ہم سفر جیسا بھی ہو، راستہ تو کاٹنا ہے، ہم سفر جیسا بھی ہو، قسمیں وعدے رشتے ناتے ان کی کچھ قیمت نہیں، قسمیں وعدے رشتے ناتے ان کی کچھ قیمت نہیں، اس زمانے میں اہم ہے مال و زر جیسا بھی ہو، اس زمانے میں اہم ہے مال و زر جیسا بھی ہو، اس زمانے میں اہم ہے مال و زر جیسا بھی ہو، اور ہر خطا جو بھول جائے مامتا کیا چیز ہے، ہر خطا جو بھول جائے مامتا کیا چیز ہے، ہر خطا جو بھول جائے مامتا کیا چیز ہے، ماں کا سایہ سر پہ ہو تو پھر دعا کیا چیز ہے، ماں کا سایہ سر پہ ہو تو پھر دعا کیا چیز ہے، بہت اچھا ہے، ماں کا سایہ سر پہ ہو تو پھر دعا کیا چیز ہے، ان چراغوں کو بجھانا اس قدر آسان نہیں، ان چراغوں کو بجھانا، ان چراغوں کو بجھانا اس قدر آسان نہیں، ہاتھ کو دیوار کر لو یہ ہوا کیا چیز، واہ واہ واہ، ہاتھ کو دیوار کر لو یہ ہوا کیا چیز، کیا کہنے بھائی نسیم، ان چراغوں کو بجھانا اس قدر آسان نسیم صاحب، ہاتھ کو دیوار کر لو یہ ہوا کیا چیز ہے، چلتے رہنے کی تمنا کم نہ ہو یہ دیکھنا، چلتے رہنے کی تمنا، چلتے رہنے کی تمنا کم نہ ہو یہ دیکھنا، حوصلہ قائم رہے تو راستہ کیا چیز ہے، حوصلہ قائم رہے تو راستہ کیا چیز ہے، حوصلہ قائم رہے تو راستہ کیا چیز ہے۔ اور غزل کا خالص غزل کا شعر کے پھر رہی ہوں، اس کی آنکھیں اپنی آنکھوں میں لیے
پھر رہی ہوں اس کی آنکھیں اپنی آنکھوں میں لیے، اس کے چہرے کے مقابل آئینہ کیا چیز ہے، واہ واہ اس کے چہرے کے مقابل آئینہ کیا چیز ہے۔ اور دو چار شعر اور۔ چاہتے ہو کہ میرے لب پہ شکایت بھی نہ ہو، چاہتے ہو کہ میرے لب پہ چاہتے ہو کہ میرے لب پہ شکایت بھی نہ ہو، تم جسے چاہو مجھے اس سے رقابت بھی نہ ہو، تم جسے چاہو مجھے اس سے رقابت بھی نہ ہو، واپسی کے لیے سب اس کی شرائط منظور، واپسی کے لیے سب اس کی شرائط منظور، بے وفائی کے زمانوں کی وضاحت بھی نہ ہو، بے وفائی کے زمانوں کی وضاحت بھی نہ ہو، روز ایک زخم نیا دل پہ لگایا جائے، روز ایک زخم نیا دل پہ لگایا جائے، آنکھ سے اشک چھلکنے کی اجازت بھی نہ ہو، آنکھ سے اشک چھلکنے کی اجازت بھی نہ ہو۔ اور شعر سنیے گا، تمام ادب نواز حضرات یہ شعر نظر کر رہی ہوں کہ زندگی جیسے بھی جی چاہے گزارو، لیکن زندگی جیسے بھی جی چاہے گزارو، لیکن آئینہ سامنے آئے تو ندامت بھی نہ ہو۔ عنایت ہے آپ کی۔ زندگی جیسے بھی جی چاہے گزارو، لیکن زندگی جیسے بھی جی چاہے گزارو، لیکن آئینہ سامنے آئے تو ندامت بھی نہ ہو، اور حد سے بڑھنے لگے کم ظرف تو چپ کیا رہنا، حد سے بڑھنے لگے کم ظرف تو چپ کیا رہنا، بزدلی لگنے لگے ایسی شرافت بھی نہ ہو۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ حد سے بڑھنے لگے کم ظرف تو چپ کیا رہنا، حد سے بڑھنے لگے کم ظرف تو چپ کیا رہنا، بزدلی لگنے لگے ایسی شرافت بھی نہ ہو، بزدلی لگنے لگے ایسی شرافت بھی نہ ہو۔ اور دو تین شعر اور خاص طور سے سناؤں گی آپ کو کہ یہ جنوں کیسا ہے، یہ عشق کا سودا کیا ہے، یہ جنوں کیسا ہے، یہ عشق کا سودا کیا ہے، میری آنکھوں نے تیری ذات میں دیکھا کیا ہے، میری آنکھوں نے تیری ذات میں دیکھا کیا ہے، اب کسی اور سے دل ملتا نہیں کیوں آخر، اب کسی اور سے دل ملتا نہیں کیوں آخر، کوئی بتلائے کہ اس شخص میں ایسا کیا ہے، کوئی بتلائے کہ اس شخص میں ایسا کیا ہے۔ اور شعر سنیے گا حضرات، یہاں پر یہ خاص طور سے حاضر کر رہی ہوں شعر کی، کیسا یہ شور ہے کیا چھن سے ہوا ہے آخر، کیسا یہ شور ہے کیا چھن سے ہوا ہے آخر، کیسا یہ شور ہے کیا چھن سے ہوا ہے آخر، دل نہیں شیشہ نہیں پھر یہاں ٹوٹا کیا ہے، دل نہیں شیشہ نہیں پھر یہاں ٹوٹا کیا ہے، اور کتنی آسانی سے ہنس لیتی ہو تم میں کلیو، نظر کر رہی ہوں آپ کی، کتنی آسانی سے ہنس لیتی ہو تم میں کلیو، تم تو نادان ہو تم نے ابھی دیکھا کیا ہے۔ بہت شکریہ حضرات، بہت بہت شکریہ۔ اور کوشش کروں گی کہ میں ترنم سے دو تین شعر حاضر کر دوں۔ گزشتہ دنوں میں میرے چچا کا حکم ہے، دل کا مرض ہو گیا ہے تو تھوڑا بیمار تھی، کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے اس طریقے سے پیش کر سکوں اپنے کلام۔ ویسے تو آپ لوگ جتنی محبتوں سے نواز رہے ہیں، جتنا ساتھ دے رہے ہیں، آپ نے پڑھوا لیا، ورنہ مجھے تو امید نہیں تھی کہ میں اس طرح پڑھ پاؤں گی۔ دعائیں چاہوں گی آپ سے، غزل کا مطلع حاضر کر رہی ہوں، دعائیں آپ کی رہیں تو انشاءاللہ میں پورے شعر پڑھ سکوں گی، مطلع حاضر کر رہی ہوں۔ ارشاد۔ تھا جو آنکھوں کا کاجل وہی آنسوں کا سبب ہو گیا، تھا جو آنکھوں کا کاجل وہی آنسوں کا سبب ہو گیا، آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، دل لگانا غضب ہو گیا، آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ اور یہ شعر خاص طور سے سنیے گا حضرات۔ شخصیت کا جب فرق تھا، لفظ بھی میرے بونے ہوئے، شخصیت کا جب فرق تھا، لفظ بھی میرے بونے ہوئے، میں جو بولی
وہ بیکار تھا، وہ جو بولا ادب ہو گیا، آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا. اور یہ غزل کا آخری شعر خاص طور سے نظر کر رہی ہوں، نوازش آپ کی. میں اسے زندگی سونپ کر اس کی آنگن کی باندھی رہی. میں اسے زندگی اردو کی یہ معمولی سی طالبہ ایک پوری ہندوستان کی عورت کی کہانی ایک دو مصروں میں پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہے. سماعت فرمائیے گا. میں اسے زندگی سونپ کر اس کے آنگن کی باندھی رہی، مجھ کو 2 روٹیاں دے کے وہ یہ سمجھتا ہے رب ہو گیا، آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا. بہت شکریہ حضرات، بڑی محبت سے آپ لوگوں نے نوازا. اور ایک مطلع 2 شعر اس کے بعد اجازت چاہوں گی آپ سے. سنیے گا یہ مطلع. اوروں کے لیے جینا اپنے لیے مر جانا. ایک زندگی اور موت کے درمیان ایک کیفیت اور یہ مطلع دیکھیے گا. پوری زندگی کا ایک کانسیپٹ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اوروں کے لیے جینا اپنے لیے مر جانا، اوروں کے لیے جینا اپنے لیے مر جانا، اوروں کے لیے جینا اپنے لیے مر جانا، یوں ٹوٹتے رہنے سے بہتر ہے بکھر جانا، یوں ٹوٹتے رہنے سے بہتر ہے بکھر جانا. اور ہم عورتوں کو، خواتین کو اپنے بابل کے آنگن سے جو نصیحتیں ملتی ہیں پوری زندگی 2 مصروں میں دیکھیے گا. کشتی کو سکھائی ہیں ملاح نے 2 باتیں، کشتی کو سکھائی ہیں ملاح نے 2 باتیں، کشتی کو سکھائی ہیں ملاح نے 2 باتیں، طوفان سے گزر جانا ساحل پہ ٹھہر جانا، کیا کہنے، طوفان سے گزر جانا ساحل پہ ٹھہر جانا. اور غزل کا یہ آخری شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں. اور نوازیے گا اس شعر کو، دیکھیے گا اس میں ایک بڑی کیفیت ہے، شاید آپ اسے محسوس کر سکیں. سب قرض ہمارے ہیں، سب فرض ہمارے، کیا کہنے، واہ واہ واہ. سب قرض ہمارے ہیں، سب فرض ہمارے ہیں، سب قرض ہمارے ہیں، سب فرض ہمارے ہیں، موجوں سے لڑیں گے ہم تم پار اتر جانا، موجوں سے لڑیں گے ہم تم پار اتر جانا. اور حضرات بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے جس طرح سنا. نہیں کرتے وہ سوچ رہی تھی میں جانا چاہ رہی تھی. جی میں پڑھ چکی ہوں وہ غزل. میں 2 شعر پڑھ کر جانا چاہتی ہوں کہ ساتھ ساتھ چلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، ساتھ ساتھ چلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، راستے بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، تو چکور کی صورت آسماں کی جانب دیکھ،
تو چکور کی صورت آسماں کی جانب دیکھ، چاند کے نکلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. واہ واہ واہ. اور شعر سنیے گا حضرات کہ ماں جو مجھ سے روٹھی ہے میں اسے منا لوں گی، ماں جو مجھ سے روٹھی ہے میں اسے منا لوں گی. موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. بہت بہت شکریہ حضرات. اور چھوٹے سے جگنو کی خاطر سورج سے ٹکرائے کون، چھوٹے سے جگنو کی خاطر سورج سے ٹکرائے کون. ہم ٹوٹے بکھرے لوگوں کے گھر کی آگ بجھائے کون، ہم ٹوٹے بکھرے لوگوں کے گھر کی آگ بجھائے کون. اور یہ شعر ایک پیغام کی صورت کی نفرت سے نفرت بڑھتی ہے، پیار سے پیار پنپتا ہے، نفرت سے نفرت بڑھتی ہے، پیار سے پیار پنپتا ہے. آگ لگانے والوں کو یہ بات مگر سمجھائے کون، آگ لگانے والوں کو یہ بات مگر سمجھائے کون. اماں تھک کر آنکھیں موندے مٹی اوڑھے سوتی ہے، اماں تھک کر آنکھیں موندے مٹی اوڑھے سوتی ہے، مٹی اوڑھے سوتی ہے. گھر آنے میں دیر اگر ہو اس کی طرح گھبرائے، گھر آنے میں دیر اگر ہو اس کی طرح گھبرائے کون، گھر آنے میں دیر اگر ہو اس کی طرح گھبرائے کون. اور انہوں نے تو کہا تھا وہ غزل میں پڑھ چکی ہوں، میں ایک مطلب آپ کو خاص طور سے دے کر جا رہی ہوں. جی پڑھ چکی ہوں میں، بہت پہلے کی بات ہے، ایک مطلب سنیے گا. جی 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 بہت بہت شکریہ کہ آپ کے سماعت میں ہے وہ، اور شاید یہ بھی رہ جائے. سنیے گا. کبھی چاند بن کے چمک گئے، کبھی خاک بن کے بکھر گئے، کبھی چاند بن کے چمک گئے، کبھی خاک بن کے بکھر گئے، کبھی خاک بن کے بکھر گئے. یہ میری حیات کے 4 دن اسی کشمکش میں گزر گئے. واہ 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 واہ. حیات کے 4 دن. اور یہ شعر خاص طور سے حاضر کر رہی ہوں. ہے یہ شہرتوں کا غرور کیوں، ہے یہ عظمتوں کا سرور کیوں، ہے یہ عظمتوں کا سرور کیوں. کبھی ان کی سمت بھی دیکھ لے، کبھی ان کی سمت بھی دیکھ لے، جو بلندیوں سے اتر گئے. واہ 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 واہ. پھر پڑھیے گا. واہ واہ. ہے یہ شہرتوں کا غرور کیوں، ہے یہ عظمتوں کا سرور کیوں. کبھی ان کی سمت بھی دیکھ لے، جو بلندیوں سے اتر گئے. یہ میری حیات کے 4 دن اسی کشمکش میں گزر گئے. اور اس شعر میں دیکھیے گا، شاید آپ کے دل کی بھی بات ہو، میرے دل کی تو بات ہے، آپ کو اگر اپنی محسوس ہو تو نوازیے گا. شعر سنیں. وہی نان و نفقہ کے مسئلے، وہی چند سکوں کے مرحلے، وہی چند سکوں کے مرحلے. اس فکر میں کٹی زندگی، اس فکر میں کٹی زندگی، اس غم میں شام و سحر گئے. یہ میری حیات کے 4 دن. اور یہ آخری شعر. کبھی ہنس کے دیکھا میری طرف، کبھی دوسروں پہ نگاہ کی،
کبھی دوسروں پہ نگاہ کی، یوں ہی ان کی بزم میں شب کٹی، یوں ہی ان کی بزم میں شب کٹی، کبھی جی گئے کبھی مر گئے، یہ میری حیات کے 4 دن۔ اور غزل کا مقطع حاضر کر رہی ہوں، آپ سب کو نظر کر کے جانا چاہتی ہوں غزل کا مقطع۔ یہ نسیم کب سے بھٹک رہی ہے گئے دنوں کی تلاش میں، ہے گئے دنوں کی تلاش میں، وہ محبتیں کہاں گم، وہ محبتیں کہاں گم، وہ منانے والے کدھر گئے، میری حیات کے 4 دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ بہت شکریہ آپ کا۔